آج 12 رجب دوسرے جمعہ کا وہ بابرکت دن ہے جب آسمان سے رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو مدتوں سے ادھوری ہے یا کوئی ایسی پریشانی جس نے آپ کو تھکا دیا ہے تو آج تمام مصروفیات کو محض 1 منٹ کے لیے روک دیں اور صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح اور آپ کا کامل یقین اللہ کی رحمت کو جوش میں لا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ جس کو شک ہے وہ ایک بار سچے دل سے آزما کر دیکھ لے۔ خالق کائنات اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 رجب دوسرے جمعہ کا وہ مبارک دن آ گیا ہے جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا۔ آج کی یہ گھڑی عام گھڑی نہیں ہے، کیونکہ آج اللہ کے مہینے رجب کی عظمت کے ساتھ سید الایام یعنی جمعہ کا دن بھی آ گیا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے اپنی تمام حاجات پوری کروا لو۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ بے شک آج کے دن یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لے کہ تقدیر کے بند دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ رجب کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کی کھیتی بوئی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب اس مبارک مہینے کی 12 تاریخ کو جمعہ کا دن آ جائے تو اللہ کی رحمت کس قدر جوش میں ہوگی۔ جمعہ کا دن تو ویسے ہی غریبوں کے حج کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے رب کائنات اسے عطا فرما دیتا ہے۔ آج 12 رجب اور جمعہ کا یہ دن آپ کی زندگی بدلنے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد امیر و کبیر ہو جائیں، آپ کے گھر سے تنگ دستی کا جنازہ نکل جائے اور آپ ہر مقصد میں سرخ رو ہوں، تو آج کی یہ خاص تسبیح آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک ایسی خاص تسبیح ہے جس کی آج ہر گھر کو ضرورت ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص پریشان ہے، کوئی رزق کی کمی کا رونا رو رہا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے لاچار ہے تو کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ یاد رکھیے، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں، جب دنیا والے ساتھ چھوڑ دے تو رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آج جو بندہ بھی اس تسبیح کو صرف ایک بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے نصیبوں کو ایسا کھولتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ اسے اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کی 7 نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہو۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ جو اسے پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی برکت سے پورے سال کے رزق اور دولت کا غیب سے انتظام فرما دیتا ہے۔ آپ کے راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، ہر قسم کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، چاہے وہ جادو کی ہوں یا حاسدین کی نظر کی۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، میں مجبور ہوں، کامیابی کی کوئی منزل دکھائی نہیں دیتی، تو آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی اگر آج یہ تسبیح پڑھ لے تو میرا رب اسے فقیری سے نکال کر بادشاہی کی مسند پر بٹھا سکتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو بہترین روزگار ملے گا۔ اگر قرض کے پہاڑ تلے دبے ہیں تو غیب سے مدد ہوگی۔ کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جو آج اتنی مبارک تاریخ اور مبارک دن ہونے کے باوجود اپنے رب کو نہ منا سکا۔ آج اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اس رب کی عظمت کے مطابق مانگیے جس کے قبضے میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی سخت شرط نہیں ہے۔ آپ یہ وظیفہ آج جمعہ کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد جب قبولیت کی گھڑی قریب ہوتی ہے۔ آپ مغرب یا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید، بس آپ کا باوضو ہونا اور اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا ضروری ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا سال آپ کو کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں رہے گی۔ یہ مہینہ آپ کی مرادیں پوری کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ من پسند نوکری چاہتے ہیں، بچوں کے بہترین رشتے چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی کے طلبگار ہیں یا اپنے دشمنوں کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ تسبیح پڑھتے ہی آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، آپ بس مانگتے چلے جائے، اللہ آپ کے نصیب میں خوشیاں لکھتا چلا جائے گا۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں مقیم ہوں، چاہے انڈیا ہو، پاکستان، بنگلہ دیش یا یورپ، جب آپ کے ملک میں رجب کی 12 تاریخ اور جمعہ کا دن آ جائے تو یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب میں آپ کو خاص تسبیح اور اس کو پڑھنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں تاکہ آپ ابھی اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں معجزات رونما ہوتے دیکھیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک مخلصانہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر رجب کے اس مبارک مہینے
اور دیگر مقدس ایام کے طاقتور وظائف اور اعمال بروقت آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ کی کوئی بھی قیمتی گھڑی ضائع نہ ہو۔ اب توجہ فرمائیے کہ آج 12 رجب اور مبارک جمعہ کے دن آپ نے یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے۔ آج کے پورے دن اور پوری رات میں آپ کو جب بھی، جہاں بھی اور جیسے بھی وقت ملے، خواہ آپ گھر میں ہوں یا جائے ملازمت پر، آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اگر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر مصروفیت زیادہ ہو تو آپ چلتے پھرتے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کا آغاز آپ نے کائنات کی سب سے عظیم ہستی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھ کر کرنا ہے۔ درود پاک وہ واحد عمل ہے جو بارگاہ الہی میں کبھی رد نہیں ہوتا۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا عرش الہی کو ہلا دے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں کا سردار ہے اور اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے اور اسے سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ یہ وہ درود ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بھی سلامتی بھیجی جاتی ہے، اور آج 12 رجب کی نسبت سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو آئیے عمل شروع کرنے سے پہلے ایک بار میرے ساتھ مل کر نہایت ادب اور محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لے، تاکہ اس گفتگو میں بھی برکت ہو اور ہم سب کو ثواب دارین حاصل ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے فوری بعد آپ نے اپنے دل میں اپنے اس خاص مقصد کی نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ آج کی یہ مبارک گھڑی وقف کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر انسان کی ضرورت مختلف ہے، ہر دل کی تڑپ الگ ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو فراخی رزق کی نیت کریں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہیں تو ایک باعزت روزگار کی نیت کریں۔ اگر آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں لیکن اخراجات پورے نہیں ہو رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروموشن ہو جائے یا تنخواہ میں برکت ہو تو اس نیت سے اس وظیفے کو پڑھیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بہن یا بھائی اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے تو وہ بھی اس مبارک جمعہ اور رجب کی 12 تاریخ کے صدقے اللہ سے یہ مراد مانگ سکتا ہے۔ الغرض دنیاوی پریشانی ہو یا کوئی دینی مقصد، آپ جس حاجت کے لیے بھی اسے پڑھیں گے میرا رب اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جس کام کے شروع میں اللہ کی پناہ مانگ لی جائے اور اس کے بابرکت نام سے شروع کیا جائے، اس میں نہ صرف خیر و برکت شامل ہو جاتی ہے بلکہ وہ عمل ہر قسم کی شیطانی رکاوٹ سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تسمیہ پڑھنے سے آپ کے عمل میں سلامتی اور قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ اب آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ آنکھیں بند کر کے خود کو دنیا و ما فیہا سے بالکل منقطع کر لیں۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ اس مادی دنیا میں نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی فضا میں ہیں جہاں آپ کا تعلق دنیا کے ہر رشتے سے ٹوٹ چکا ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ اس وظیفے کو مدینہ منورہ میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی سنہری جالیوں کے سامنے نہایت ادب سے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ اس کیفیت اور اس تصور کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کی دل کی دھڑکنیں خود گواہی دیں گی کہ آپ کی دعا عرش الہی تک پہنچ رہی ہے۔ تصور کی اس روحانی کیفیت میں ڈوبنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ان 2 صفاتی ناموں پر مشتمل ہے جو بند دروازوں کو کھولنے اور کرم کے سمندر بہانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ 2 مبارک نام یا فتاح یا کریمو ہیں۔ یاد رکھیے، آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک بار یا فتاح یا کریمو پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ جب آپ یا فتاح پکاریں گے تو اللہ سے عرض کریں گے کہ اے کائنات کے بند دروازوں کو کھولنے والے، میری تقدیر کا بند تالا بھی کھول دے۔ اور جب آپ یا کریمو پڑھیں گے تو آپ اس کی صفت کریمی کو آواز دیں گے کہ اے کرم کرنے والی ذات، میں عاجز اور گناہ گار ہوں، مجھ پر بھی اپنی ایک نظر کرم فرما دے۔ یا فتاح یا کریم پڑھتے دوران آپ نے اپنے دل میں ایک خاص تڑپ پیدا کرنی ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کو اپنا وسیلہ بنانا ہے۔
اللہ سے دعا کریں، اس کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے فریاد کریں کہ اللہ میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور یقین جانیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کبھی نامنظور نہیں ہوتی۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ زمین و آسمان، یہ دنیا اور آخرت سجائی ہے، جب وہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے فرمائیں گے کہ اللہ اس بندے کی حاجت پوری فرما، اسے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ آپ کی جھولی خالی رہنے دے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سفارش کے بعد بھی آپ کو روزگار نہیں ملے گا؟ کہ آپ کی من پسند شادی کی رکاوٹیں دور نہیں ہوں گی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں آج تک رب سے مانگنا ہی نہیں آیا۔ ہم در در کی ٹھوکریں تو کھاتے ہیں، لیکن اس در پر آ کر رونا نہیں سیکھ پاتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ آج 12 رجب اور جمعہ کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کروا کر تو دیکھے، ان کی زندگی کے اندھیرے کیسے اجالوں میں بدلتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیے کہ آپ نے اسے پڑھنا کیسے ہے۔ آپ نے اپنی انگلیوں کے پوروں پر یا تسبیح کے دانوں پر نہایت توجہ کے ساتھ اسے پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا کریم ایک بار، یا فتاح یا کریم دو بار، یا فتاح یا کریم 3 بار۔ اسی ترتیب سے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار کا یہ مختصر سا عمل آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ 11 بار یا فتاح یا کریم کی یہ تسبیح آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ آپ کے برسوں کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے اور آپ کے گھر کے ویران آنگن میں برکتیں اور خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھ کر اللہ کی رحمت کو پکار لے، تو اس کے بعد باری آتی ہے اس دوسرے خاص وظیفے کی جو آپ کی تقدیر کے جمے ہوئے بادلوں کو چھانٹ دے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جس اسم اعظم کو پڑھنا ہے وہ یا حیو یا قیوم ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے وہ 2 عظیم نام ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ یا حیو یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور یا قیوم یعنی اے کائنات کو سنبھالنے والے۔ آج 12 رجب اور جمعۃ المبارکین خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جب آپ ان ناموں سے اللہ کو پکاریں گے تو یہ عمل تقدیر کے ان تالوں کو بھی کھول دے گا جو برسوں سے زنگ آلود ہو چکے تھے۔ یہ وہ خاص وظیفہ ہے جو آپ کے منہ سے نکلی ہر جائز حاجت کو پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ روحانیت کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ آپ کی نظر میں وہ اثر پیدا کرے گا کہ آپ جس مٹی کی طرف دیکھیں گے میرا رب اسے سونا بنا دے گا، یعنی آپ کے ہر کام میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اب توجہ فرمائیے کہ آپ نے اس اسم اعظم کو کتنی بار اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا حیو یا قیوم 1 بار، یا حیو یا قیوم 2 بار، یا حیو یا قیوم 3 بار۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں پر یا تسبیح کے دانوں پر اس کی ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ 100 بار یا حیو یا قیوم کا یہ ورد آپ کے وجود میں وہ نور بھر دے گا کہ آپ کی دعائیں سیدھی عرش بری تک جائیں گی۔ آج جو بندہ 20 رجب کے مہینے میں خود کو مالا مال دیکھنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی ہر حاجت پوری کر دے اور اس کے گھر سے فقر و فاقہ اور پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے، وہ آج یہ تسبیح کسی صورت نہ چھوڑے۔ یاد رکھیے، جب آپ 12 رجب اور جمعہ کے دن اس عمل کو مکمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایسے ایسے معجزات رونما ہوں گے، ایسی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے کہاں کہاں سے آپ کے لیے رزق اور خوشیوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کرم کیسے ہو رہا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ نے آج کے اس مبارک دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم کی تسبیح مکمل کر لیں تو اب وقت آتا ہے اس تیسرے اور آخری عمل کا جو اس وظیفے کی جان ہے۔ اب آپ نے قرآن پاک کی وہ سورت پڑھنی ہے جو آیات کے حساب سے تو سب سے چھوٹی ہے، لیکن فضیلت اور طاقت میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت لاڈلی اور پیاری سورت ہے، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ یاد رکھیے، سورہ کوثر وہ سورت ہے جو رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غمگین دل کو تسلی دینے کے لیے نازل فرمائی تھی۔ یہ سورت رزق، دولت اور دشمنوں کی زبان بندی کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ آج کے اس مادی دور میں جہاں ہر دوسرا بندہ پریشانی کی چکی میں پس رہا ہے، کوئی رزق کی کمی سے نالاں ہے تو کوئی اپنی جوان بیٹیوں کے نصیب اور رشتوں کے لیے راتوں کو اٹھ کر رو رہا ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی حاجت میں گرفتار ہیں تو آج 12 رجب اور جمعہ کے اس مبارک دن
اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھیں، ایک بار سچے دل سے رو کر تو مانگے۔ وہ رب تو دینے پر قادر ہے، وہ تو ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے، بس ہم ہی مانگنے میں سستی کر جاتے ہیں اور گناہ کر کے معافی نہیں مانگتے۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اسے صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ اس کے نصیب کے وہ دروازے کھول دے گا جو برسوں سے بند تھے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں تو آپ نے ایک خاص روحانی تصور کرنا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور یہ سوچیں کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے تمام رزق کے خزانے آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے۔ آپ کا مقصد جو بھی ہو اسے اپنے ذہن میں حاضر رکھ کر اس مبارک سورت کی تلاوت کریں۔ آئیے اب میرے ساتھ مل کر سورہ کوثر کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس پیاری سورت کو آپ نے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 29 بار پڑھنا ہے۔ 29 یہ وہ قرآنی عدد ہے جو معجزہ دکھاتا ہے۔ یہ ایسی سورت ہے جسے پڑھتے ہی حاجات پوری ہونے لگتی ہیں، جسے پڑھتے ہی اللہ پاک رزق کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ آج 12 رجب کی یہ تاریخ اور جمعہ کا یہ دن گواہ ہے کہ جو اس عمل کو پڑھ لے گا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ آئیے ایک بار پھر دہراتے چلیں کہ آپ نے اس ترتیب کو کیسے مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاحو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر 100 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے مکمل کر لیں تو آخر میں 3 بار پھر وہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک کی یہ مہر آپ کے وظیفے کو بارگاہ الہی میں لے جانے کی ضمانت ہے۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، ہم سب سے بڑی غلطی دعا مانگنے میں کرتے ہیں۔ ہم وظیفہ تو بڑے شوق سے پڑھ لیتے ہیں لیکن دعا میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فوراً کچھ لفظ بول کر ہاتھ چہرے پر پھیر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جلد بازی کا نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے۔ آج 12 رجب کی اس مبارک دوپہر یا شام میں جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یوں دعا مانگے: اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان رکاوٹ بن گئے ہیں۔ اے اللہ، میری ان خطاؤں کو درگزر کر دے جن کی وجہ سے میں نماز کی لذت سے محروم ہو جاتا ہوں۔ دعا اس طریقے سے کرے گویا اللہ پاک آپ کے سامنے ہے اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اپنے تمام دکھ درد تکالیف اور پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں، وہ تو آپ کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف ہاتھ اٹھا کر ہی مانگا جائے، اگر ہو سکے تو سجدے میں چلے جائیں، وہ سجدہ جو بندگی کی انتہا ہے۔ سجدے میں جا کر اپنے رب کو پکاریں، پھر دیکھیں کتنی جلدی آپ کے بگڑے کام بنتے ہیں۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ تو پکار رہا ہے کہ اے انسان میرے در پر آ، توبہ اور استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ سچے دل سے میرے پاس آنا پڑے گا اور مجھے منانا پڑے گا۔ جب اللہ مان گیا تو کائنات کی ہر نعمت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ میری دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو ہم نے مانگا وہ ہمارے مقدر میں فرما دے، اور جو ہم مانگنے سے رہ گئے وہ اپنی رحمت سے ہمیں بن مانگے عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ کیا پتہ آپ کا لکھا ہوا کوئی نام کسی کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔